بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام تمہاری نماز کا ضامن ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وقت پر آئے، وقت پر آ کے امامت کرے اور لوگوں کو اللہ کے معبد میں جمع کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز کر دے۔ والمؤذن و مؤتمن، اور مؤذن کا کام یہ ہے کہ وہ وقت کی نگرانی کرے، وقت پر اذان دے اور لوگوں کو بلائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ذمہ داری کا بیان ہے، وہ آپ نے ائمہ کو تاکید کی ہے کہ تمہیں اگر نماز کی امامت کے لیے مقرر کیا جائے تو اس کو ایک دینی ذمہ داری سمجھو، اور دینی ذمہ داری جس طرح اور جس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کرو۔ یہ جو تقرر ہے یہ ہمارے ہاں تو اب ایک باقاعدہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی نوعیت رضاکارانہ خدمت کی تھی۔ مدینے میں جو حالات ہمیں میسر ہیں، ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اجازت دے دی گئی تھی وہ اپنے اپنے دار میں، دار آپ سمجھیے جیسے ایک بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو عام طور پر ہماری اردو میں گڑی بھی کہتے ہیں، تو گڑی میں یا اپنے دار میں ایک مسجد بنا لیں، اور سب لوگوں کے لیے چونکہ 5 وقت چل کر مسجد نبوی میں آنا ممکن نہیں تھا، ذرا دور دور تک بستیاں پھیل گئی تھیں، وہاں پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے کہ یہاں تم امامت کرا دیا کرو۔ یعنی یہ گویا ایک نوعیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضاکارانہ تقرر تھا، اس نوعیت کی صورت نہیں تھی جیسے اب ہمارے ہاں باقاعدہ ائمہ رکھے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی کسی دار میں یا کسی کمپاؤنڈ میں مل گیا، جیسے کہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، ام برکہ رضی اللہ عنہا، ان کو ایک مسجد کا امام مقرر کر دیا گیا تھا، وہ وہاں پہ امامت کراتی تھی۔ ایسے ہی مختلف جگہوں پر لوگ یہ خدمت انجام دے دیتے تھے، اور ایسا بھی تھا کہ کسی دار میں کوئی قرآن پڑھ کے ٹھیک طرح سے امامت کرانے والا آدمی نہیں ملا تو کوئی صحابی، جلیل القدر صحابہ میں سے، وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر جا کر ایک دوسری جماعت کرا دیتے۔ چنانچہ معاذ بن جبل کے بارے میں یہ معلوم ہے، ان کی چونکہ ذرا لمبی قرات کی شکایت ایک مرتبہ آئی تو وہ واقعہ بھی بیان ہو گیا ہے۔ وہ رسول اللہ کے پیچھے عام طور پر نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر وہی نماز جا کے اس دار میں جس میں ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی پڑھا دیتے تھے۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ کسی کو تنگی میں مبتلا نہ کریں، یعنی یہ صورت نہ ہو کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظاری کر رہے ہیں، قاعدے ضابطے سے وقت پر آ کر نماز پڑھا دیں۔ اور یہ کہ وقت کی نگرانی کون کرے اور لوگوں کو اطلاع کون دے، یہ مؤذن کا کام ہے۔ تو گویا دو دو لوگوں کا تقرر اس موقع پر کیا گیا۔ یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ بالکل ایک رضاکارانہ نوعیت سے تھا، اور ایسا بھی تھا کہ بعض موقعوں پر کوئی اس طرح کا آدمی جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ تو میسر نہیں ہے، تو پھر لوگ جمع ہو جائیں گے اور کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا اور نماز پڑھا جائے گا، لیکن زیادہ تر میں ایک نظم قائم کر دیا گیا۔ اس ذمہ داری پر جن لوگوں نے خدمات انجام دیں، آپ نے ان کے لیے اس موقع پر جب ان کی ذمہ داری انہیں یاد دلائی تو دعا کی، اللہم ارشد الائمہ، پروردگار یہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی نمازوں کا امام مقرر کیا ہے ان کو رشد و ہدایت پر قائم رکھنا، یعنی یہ واقعی امام کی طرح رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہیں، اپنے محلے میں لوگوں کو کچھ دین بھی بتاتے رہیں، کچھ تعلیم بھی دیتے رہیں، اور خاص طور پر نماز اس کی امامت کریں۔ اور مؤذنین کے بارے میں دعا کی، وغفر للمؤذنین، اور یہ مؤذن لوگ ہیں
انہوں نے بھی ایک بڑی ذمہ داری کا کام انجام دینا ہوتا ہے۔ پروردگار ان سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دینا۔ یہ دعا کی آپ نے اس موقع پر۔ یہ احمد، ابو داود، ترمذی کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم ہے 663۔ وعن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجب ربک من رائی غنم فی راس شزیۃ الجبل یؤذن بالصلاة ویصلی فیقول اللہ عز وجل انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم الصلاة یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ۔ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 665 ہے۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا پروردگار بکریوں کے اس چرواہے پر بہت خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کے گیا ہوتا ہے اور انہیں وہاں چرا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ خیال کر کے کہ دائیں بائیں کچھ اور چرواہے بھی ہوں گے، وہ اذان دیتا ہے۔ اس سے پیچھے بھی ایک چرواہے کی اذان کا ذکر ہو چکا، اور اذان دیتا ہے، کوئی آ جائے پڑھنے کے لیے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ آئے تو بہرحال نماز پڑھتا ہے۔ جب وہ اس طرح اذان دے کر اس ویرانے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو یہ بات اتنی خوش آتی ہے کہ وہ آسمان پر فرماتا ہے، انظروا الی عبدی ھذا، یہ دیکھو میرے بندے، اس کی طرف نگاہ اٹھاؤ، یہ اذان دے رہا ہے، یہ نماز کی اقامت کر رہا ہے، کس لیے؟ یہ خاف و منی، اسے میری ملاقات کا یقین ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے کہ مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو میں نے کیا کیا؟ اس نے اذان دی، اس نے نماز کا اہتمام کیا، اس نے میرے تقوی کی وجہ سے یہ خدمت انجام دی، قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس کی کوتاہیاں، اس کے گناہ اگر کوئی تھے تو معاف ہوئے، وادخلتہ الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو زندگی بن جانا چاہیے۔ محلے میں ہیں تو مسجد میں جائیں، معبد میں حاضر ہوں، مسجد قریب نہیں ہے تو تب بھی کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اگر کسی ویرانے میں بھی ہیں تو دائیں بائیں اذان دے کے لوگوں کو بلائیں اور وقت پر نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن یغفر له مدى صوته ویشهد له كل رطب ویابس وشاهد الصلاة یکتب له 25 صلاة ویکفر عنہ ما بینہما۔ احمد، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 667۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی اذان پہنچتی ہے اس کے لحاظ سے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سب خشک و تر گواہی دیتے ہیں، اور جو نماز میں اس کی اذان سن کر حاضر ہوتے ہیں ان کی ایک نماز کا اجر 25 نمازوں کے برابر لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی جب باقاعدہ کسی امام کے اذان دینے پر معبد میں جا کر یا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یکفر عنہما بینہما، اگر دو نمازوں کے درمیان میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، سیئات کا ارتکاب ہوا ہے تو وہ سیئات اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہے جو کبیرہ گناہوں کی نوعیت نہیں رکھتی یا جن کا کفارہ لازم نہیں ہے یا جن کی تلافی کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حقوق العباد میں تلافی بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح کی جتنی کوتاہیاں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے
کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، ان کی چھوٹی غلطیوں، کوتاہیوں، صغائر، سیئات، ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔